انہوں نے تیور دیکھے، عمر ابن الخطاب جس بات کا فیصلہ کر لے کر گزرنے والا، بڑی حکمت سے ڈائیورٹ کیا. کہاں چلے؟ بس میں اب قصہ چکانے جا رہا ہوں، یہ روز کی کلکل جو ہے اب ختم ہونی چاہیے. انہوں نے جو تیور دیکھے، فرمایا کہ تمہاری تو اپنی بہن ایمان لے آئی، تمہارے بہنوئی ایمان لے آئے. اب وہ جو جلال اور غضب، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے جس کے ساتھ وہ گئے ہیں اپنی بہن کے گھر، اور جس طرح مارا پیٹا ہے بہنوئی کو بھی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ. ایک جملہ نکلا ہے بہن کی زبان سے، لہو لہان ہو گئی ہے بہن اور بہنوئی بھی. عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن اب اس دین کو ہم چھوڑنے والے نہیں. ایک جملہ ہے، موم کی طرح پگھل کر رہ گیا عمر. اس میں کوئی انٹلیکچوئل اپیل تو نہیں تھی، کوئی دلیل تو نہیں تھی، کوئی منطقی اپروچ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں. تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر، عمر جیسے شخص کے اندر بھی جذبات ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت ہے جس کو جب تک کہ یہ اوپر کا کرسٹ نہ اترے گا، لاکھ موتی بکھیرتے رہیے. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو سب سے پہلی یہ ضرورت ہے دل کے اس کرسٹ کو نرم کرنے کی، تاکہ جذب تو ہو، دوا اندر اترے تو صحیح. کیوں بجان در رفت جان دیگر شبد، جب جان کے اندر اتر جائے گی یہ شے تب تو انقلاب آ جائے گا، لیکن اترے تو صحیح. اس کے لیے اس کرسٹ کو توڑنا ضروری ہے. لہذا پہلی شان قرآن حکیم کی اس آیت میں آئی موعظۃ. یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے واعظ کے اعتبار سے بھی وہ ناقدری کی ہے قرآن کی کہ اس کو واعظ کے میدان سے بھی نکال دیا گیا تھا. اور آج کی بات نہیں، آج تو خیر واعظ ہی کو گالی بنا دیا گیا، لیکن بہت عرصے پہلے واعظ بھی ہوتے تھے تو وہ مثنوی مولانا روم سے ہوتی تھی. علامہ اقبال نے جو مرثیہ کہا ہے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، معنی او پست و حرف او بلند، از ضعیف و ساز و مرسل کارے ہو، از خطیب و دیلمی گفتارے ہو. واعظ ہوتے تھے بڑی ہی کمزور حدیثوں کے بل پر، بڑی ہی بے سرو پا روایات اور حکایات کے بل پر، یا اشعار کے بل پر، قرآن کے بل پر. حالانکہ سب سے بڑا موعظہ، واعظ، نصیحت خود کو. تو پہلا لفظ یہ ہے. اب آگے چلیے، شفاء لما فی الصدور. اندر جذب ہوگا تو اب اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو روگ ہیں، ان کا ازالہ ہوگا. یہ کون سے بیماریاں ہیں؟ کہنے کو تو ایک کے اندر ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، حب دنیا، یہ سب سے بڑا روگ ہے. اس کا سب سے بڑا مظہر حب مال، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک اور مظہر حب جاہ، اقتدار کی حوث، میرا ڈنکا بج رہا ہو، شہرت کی طلب. یہ ہے وہ تمام روگ. ان روگوں کا علاج قرآن ہے. شفاء لما فی الصدور. اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ روگ نہ نکلیں گے تو قرآن کو بھی انسان کاروبار بنائے گا. علم را برتن زنی مارے بود، وہی علم ہے کہ جو انسان کو سانپ کی طرح ڈسے گا. یارے بود نہیں ہوگا وہ جب تک کہ اندر سے یہ روگ نہ نکلے ہوئے. اس کو بھی حصول دولت کا ذریعہ بنائے گا، اس کو بھی شہرت کے حصول کا ذریعہ بنائے گا، اسے بھی اقتدار سچ نہیں، قرب اقتدار کا ذریعہ بنائے گا. قریب تو پہنچے، بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، کہیں تو موقع ملے. علم اور اعلیٰ ترین علم، فتویٰ فروشی بھی ہوگی، دین فروشی ہوگی، جب تک کہ یہ اندر کے روگ نہ نکلے. لہذا دوسرا مرحلہ اس اصل کام سے پہلے ہدن، ہدایت تو تب ہوگی جبکہ پہلے یہ جذب ہو کر اندر کے گند نکالے، ان کا ازالہ کرے. حب دنیا کی جڑ کاٹے، حب مال کی جڑ کاٹے، حب جاہ کی جڑ کاٹے، شہرت کی طلب کی جڑ کاٹے. اگر یہ جڑیں رہ گئیں تو یہ علم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مفید نہیں، الٹا مضر ہوگا. یہ اسی دنیا کے کمانے کا ذریعہ بن جائے گا. اس کے بعد اگر یہ ازالہ ہو گیا، یہ تنقیہ ہو گیا، اب ہے ہدی و رحمت للمؤمنین. اب یہ ہدایت ہے، اور ہدایت یہ ہے ایک ٹوٹل ہیومن پرسنالٹی کے لیے ہدایت ہے، اس کے فکر کے لیے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے ایک نظام زندگی کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے انفرادی لائے عمل کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے. مکمل انسان کی ہدایت ہر سطح پر، ہر لیول. اب یہ ہدایت مفید ہوگی. یہی وجہ میں نے عرض کیا تھا کہ باقی سب جگہ آپ کو ہدایت کا لفظ ملتا ہے، لیکن یہاں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اب یہ ہدایت مفید ہوگی اور یہ ہدایت اب رحمت کا ذریعہ بنے گی. دنیا میں ہدایت، آخرت میں رحمت. یہ چار الفاظ ہیں جو یہاں جمع کیے گئے، اور اس کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے
یہ اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی جود و سخا، اس کی رحمت، صرف رحمت نہیں، اس کی رحمانیت کا مظہر اتم۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرح کا لفظ عام طور پر اچھے سینس میں نہیں آیا ہے۔ فرح ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جب کہ انسان کسی شے پر خوشی سے پھولا نہ سما رہا۔ یہ فے سے شروع ہونے والے اکثر الفاظ جو ہیں وہ پھٹنے اور پھاڑنے کے مفہوم میں آتے ہیں۔ فرق، فلق، یہ تمام الفاظ جو ہیں، فرح، آدمی خوشی سے پھٹا پڑ رہا، جامے سے باہر ہو رہا، پھولے نہیں سما رہا، اس لیے یہ اچھے سینس میں نہیں آتا۔ لیکن یہاں فرمایا اگر خوشیاں منانی ہی ہے، اترانا ہی ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، اترانا ہے تو اس پر اتراؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہو تو اس پر مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ایک بات رہ گئی ہے بیچ میں، اشارہ کر دوں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، موعظہ کے اعتبار سے بھی ہم نے قرآن کو، کیا کہوں، لفظ تو بہت سخت آ رہا تھا لیکن قرآن مجید کے خیال سے رک گیا۔ کم سے کم یہ کہ متروک تو کر ہی دیا۔ اس سے آگے تزکیہ نفس، اس میں تو سرے سے اس کا کوئی دخل ہی نہیں۔ اس کے لیے تو کچھ اور اذکار ہوں گے، کچھ اور مراقبے ہوں گے، کچھ اور میڈیٹیشنز ہوں گی، کچھ اور ریاضتیں ہوں گی، کچھ اور تپسیائیں ہوں گی، کچھ اور آسن لیے جائیں گے ادھر سے ادھر سے، کہیں جوگیوں سے اور کہیں نو افلاطونی، نیو پلیٹونزم، افلاطونی نظریات، نو افلاطونی نظریات، یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں تزکیہ نفس کے لیے بورو کی گئی ہیں۔ حالانکہ شفاء لما فی الصدور قرآن کہہ رہا، خود قرآن اندر کے سارے گند دھونے والا، اندر کے سارے روگ ان کا ازالہ کرنے والا تو قرآن۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اتار رہے ہیں اس قرآن میں سے وہ شے جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں، لیکن ظالموں کے لیے خسارے ہی کا اضافہ کرتا۔ وہ ظالم کون ہے؟ جن کے اندر وہ روگ ہے باقی۔ تو اس کے لیے بھی علامہ اقبال نے کہا، صوفیوں کا حال، صوفیے پشمینہ پوشو حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتشت شیر عراقی در دلش، در نمی سازد بقرآن محفلش۔ پشمینہ پوش بھی ہے، حال مست بھی ہے، قوال سے وجد آ رہا ہے، قوالی سے حال، از شراب نغمہ قوال مست، آتشت شیر عراقی در دلش۔ عراقی کا شعر ہو، حافظ کا شعر ہو، اندر حرارت محسوس ہوتی ہے۔ در نمی سازد بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن بار نہیں پا سکتا، قرآن سے سروکار نہیں۔ دونوں اعتبارات سے ہم نے قرآن کو ساقط کیا، خارج البلد کیا، اس سے زیادہ سخت لفظ زبان پہ لا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک ہدیہ تھا جو میں نے آج آپ کے لیے طے کیا کہ پیش کروں۔ اب اس کے حوالے سے آگے مولانا روم ہی کا ایک شعر عرض کر دوں کہ ای قدر گفتیم باقی فکر کر۔ ہر دفعہ وہ ساری کتھا جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کچھ عرض کر دیا گیا، اب آگے غور کیجئے، سوچئے، فکر کر، ہم کیا کر رہے ہیں، اس قرآن کا مقام ہم نے کیا سمجھا ہے، اس قرآن سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ بہائے آتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساب میری، اس قرآن کی آیات سے تمہارا یہی سروکار رہ گیا ہے کہ عالم نظام میں سورہ یاسین سنا دو، جان آسانی سے نکل جائے، مشکل جو ہے مرحلہ آسان ہو جائے۔ یہ صرف ایصال ثواب یا حصول ثواب کا ایک آلہ بن گیا۔ کیا کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ، اس کی قدر و قیمت کا کیا اندازہ ہم نے کیا۔ بہرحال جو بھی ربع صدی لگائی ہے آپ کے شہر لاہور میں، سن 65 میں منتقل ہوا تھا، یہاں 90 آ گیا ہے، اب تو ربع صدی میں تو کوئی کمی نہیں رہی۔ اور پہلی جو 2 تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، سوچو صدر ایوب کا دور تھا، وہ جشن منایا گیا تھا، 1400 سالہ جشن نزول قرآن، اور وہ بھی اصل میں ایک بڑی یوں سمجھیے کہ ہوشیاری کا کام تھا۔ بہت قسم کے جشن منتے تھے، جشن مہران، جشن فلاں، رقص و موسیقی، تو انہوں نے سوچا کہ مولویوں کو بھی رشوت کے طور پر ایک جشن دے دو، الاٹ کرو۔ 1400 سال ہو گئے، لہذا قرآن کو سونے کے تار سے لکھو، ایک تو یہ کام، اور دوسرے یہ کہ قرات کی محفل منعقد کرو۔ یہ جشن تھا، اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہوش میں آؤ، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا۔ جب یہ موعظہ تھا، جب یہ شفاء لما فی الصدور تھا، جب یہ ھدی للناس تھا، جبکہ یہ موجب رحمت تھا، پورا قرآن بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ کہیں پرزوں پہ لکھی ہوئی صورتیں، کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈی پر، اسکیپولا پر لکھی ہوئی کوئی صورت،
شاذ کسی کو کاغذ دستیاب ہوتا تھا. کہیں مابین الدفتین تو قرآن تھا ہی نہیں. وہ تو حضرت ابوبکر نے کیا ہے, حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا. سینوں میں جمع ہو گیا تھا. سونے کے تار سے کیا سوال, تانبے کے تار سے لکھا ہوا بھی نہیں تھا, کاغذ پر چھپا ہوا تھا ہی نہیں, لیکن قرآن تھا, سینوں میں تھا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, سینوں میں تھا. اس قرآن نے انقلاب برپا کیا. آج ہم 1,000 روپے کا نسخہ جو ہے خرید کر بچیوں کو جہیز میں دیتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ قرآن حقیقت میں نہیں ہے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. رسم الخط ہے تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو. ضرورت ہے لوٹنے کی قرآن کی طرف. اس لوٹنے کے لیے اپنی جگہ پر خود بھی آدمی طے کرے. جو کمی ہے, اگر قرآن مجید آپ نے نازلہ بھی نہیں پڑھا ہے تو شرمائیے نہیں, اس کمی کی تلافی اب کیجیے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کی بسم اللہ ہوئی تھی 40 برس کی عمر میں, جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے اور حکم ہوا اقرا, آپ نے یہ کہا تھا ما انا بقاری, میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں, پڑھا ہوا نہیں. 40 برس کی عمر تھی تب قرآن پڑھنا شروع کیا. It's never too late. قرآن پڑھیے, قرآن سمجھیے, قرآن پر عمل کیجئے. اگر اللہ نے آپ کو فہم کی ایک بلند تر سطح پر, ہائر لیول آف کانشسنس پر فائز کیا ہے, اسی لیول کے قرآن کو پڑھیے. یہ ایک قرآن نہیں ہے, اس میں ہزاروں قرآن. ہر شعور کی سطح کا ایک قرآن اس میں علیحدہ موجود, اور ہر دور کی علمی سطح پر, اس کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند یہ قرآن طلوع ہوگا. لیکن ضرورت ہے اس میں لگنے کی, کھپنے کی, اس میں ڈوبنے کی, اس میں غوطہ زنی کی. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. اس سے ذرا آگے بڑھیے. اللہ نے دولت دی ہے, لگائیے اس کام میں. اور اللہ نے اولاد دی ہے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے انسان کا, جو اصل صدقہ جاریہ ہے, تو لگائیے اس کام میں. ابھی میرے ایک بڑے عزیز دوست, بڑی قدر ہے میری نگاہ میں ان کی, ایئر فورس میں بڑے اونچے مقام پر ہے, وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے بعض عزیزوں سے یہ کہا کہ قرآن کالج میں بچوں کو داخل کرایا, لیکن معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں تو وہ اردو میڈیم ہے. اب اونچی سوسائٹی وہ تو اردو میڈیم میں اپنے بچے کو نہیں بھیجے گی. آپ کوشش کریں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, سوچیں گے اس پہ. بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کالج آپ کے معاشرے کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کالج ان دیوانوں کے لیے ہے جو طے کر لیں کہ ہمارا مطلوب و مقصود دنیا نہیں آخرت, اور اولاد کو لگانا ہے اس لیے کہ وہ قرآن کی ٹارچ ہاتھ میں لے کر دنیا کے لیے رہنمائی کا سر انجام دے. دنیاوی کیریئر بھی اگر چاہیے اولاد کے لیے تو کوئی کمی نہیں ہے, چیفز کالج بھی ہے, اور 5-10 ہزار روپے مہینے کسے دے کر بھی آپ اپنے بچوں کو پڑھوا سکتے ہیں. لیکن ہمیں تو ایسے دیوانے چاہیے جو طے کر لے کہ کرنا یہ ہے, اس کا ہے اصل کام, کمی اس کی ہے. ہم نے کالج, ہمارے پاس کہاں اتنے وسائل و ذرائع. کئی مرتبہ خیال آیا, میرے اپنے احباب کہتے رہے کوئی اعلیٰ درسگاہ جس میں کہ اونچے لوگ بھی آئے. میں کہتا ہوں صحیح ہے, آپ کی ضرورت, آپ کا خیال درست ہے, ہمیں کیٹر کرنا چاہیے اس لیول کی بھی ضرورت کو. ورنہ وہ جاتے ہیں, دلائل ہے, کیتھیڈرل میں جائیں گے, فلاں جگہ جائیں گے, وہاں جائیں گے, تو آپ کیوں نہیں اس طرح کا مدرسہ کھولتے؟ میں نے کہا کوئی کرے, مجھے اعتراض نہیں, بلکہ میری آشیرواد حاصل ہوگی, میرا تعاون ہوگا. لیکن میں اپنے اوپر یہ تہمت نہیں لے سکتا کہ قرآن کے نام پر میں کالج بناؤں اور اس میں بھی صرف وہی بچے داخل ہوں جن کے والدین 5-5 ہزار روپے فیس ادا کر سکتے. گویا کہ آج کا قرآن بھی صرف عمرا کے لیے. یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں. مجھے تو خلوص چاہیے, جذبہ چاہیے, عزم چاہیے. پہلے سے طے کر لیں کہ ہمیں اس راستے پر جانا ہی نہیں, وہ چاہیے. وہ جو مولانا روم نے کہا کہ دی شیخ با چراغ, ایک شیخ دن کے وقت ہاتھ میں چر لیے ہوئے کسی کو تلاش کر رہا تھا کہ کیا کرتا ہوں, دماغ خراب. میں کسی انسان کو تلاش کر, انسان مرزوس کہا گیا, انسان نظر نہیں آ رہے. کہیں نہیں, مجھے تو نظر نہیں آ رہے, وہ تو بھیڑیے نظر آ رہے, درندے نظر آ رہے, ازدام و دب ملوم ہو, انسان بھیڑیے تو میں ملال مجھے ہو گیا ہے, میں تو تنگ آ گیا. انسانی لباس میں نہیں, بندروں اور سوروں کی کمی, نہ ملنے والی شے تو انسان ہے. انسان مرزوس, مجھے انسان چاہیے. یہی کشف اسی شہر میں مولانا احمد علی کو رحمہ اللہ, وہ اپنا جوانی کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے, ابھی نظر بند کیے گئے لاہور میں شیرا والے کے علاقے میں, وہ جوانی کا دور تھا, کہیں نکلے, ساتھ ہی کشمیری بازار, گلی ہوتے نکل آئے, بھرا بازار. کے چپکے سے کہتا ہے انسان سے بتائیے, ان کو نو کا دور استہزائیہ انداز میں کہا, آپ کو انسان نظر نہیں آتے بھرے بازار میں؟ نہیں, مجھے تو نظر نہیں آیا. اور مولانا احمد علی فرمایا کرتے تھے کہ اب جو میں نے خود دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں بندر بیٹھا, وہاں انگور بیٹھا, وہاں کوئی بھیڑیا ہے. جو حقیقت تھی اندرونی وہ منکشف ہوئی.
یہ لیکن تھوڑی دیر کی بات تھی، اس کے بعد اچانک پھر وہی کچھ تھا، اور وہ بدل غائب تھے، وہ تو آنکھ کھولنے کے لیے آئے تھے۔ تو ہمارے تو اصل میں طلب ہے ان کی، یہ نہیں کریں گے تو ایک بات مجھ سے سن لیجئے، آپ کے یہ بنگلے اور آپ کے یہ کارخانے بھی نہیں رہیں گے۔ اس ملک کے لیے کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے سوائے دین کے۔ وہ حشر جو ڈھاکہ میں ہوا ہے، کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، یہ جب ان کا یہ بحث شعر آئے ذرا گی تو سنیے، سب سے بڑھ کر ہے کراچی والوں تم پر گرفتار۔ از خلوت دشت تم میں وہ لوگ ہیں حجاز یو پی کے ان شریف گھرانوں کے لوگ جن کے ہاں پردہ اس کو یہ سا ہوتا تھا جو حفیظ نے کبھی کہا تھا کہ چشم فلک میں آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک، جن کے اپنے پورے پورے برقعے پھر ٹانگے کہ سواری کے لیے ایک چادر ادھر ایک چادر ادھر، پھر ٹانگے میں پیچھے بیٹھ گئے تو پھر چادر بندھی ہوئی ہے۔ اور جب یہاں آئے ہیں تو جس کے پاس دو پیسے ہو گئے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے شیعہ اور سنی یہ ترقی دونوں کی کے گویا کہ کانسیپٹ جمع پہلی کر سیڑھی، شیعہ کا آزادی کانسیپٹ یہ گویا چھپے ہوئے کہ کسی غار میں وہاں سے برآمد ہو کیا حال ہے گئے، اور ہمارا کانسیپٹ میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں، اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے، جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور رابی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ٹرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے، اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے افغانستان میں ہے۔ 1970 کا کارواں زی وادی دور و دراز، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کرے گی، اور یخرج من خراسان رایات السور، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی بوڑھ نہیں سکے گا، حتیٰ تم سب ابیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر دفن ہو جائے۔ میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجرید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشش جو پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد، ان کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا ان کا اور تصور یہودیوں کا مذہب استحصال ہوگا، اب اضافہ ہو گیا مسلمانوں پر بھی عمرے بڑی اور حج، تکالیف اربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفلوں کسی دوسری مجلس اور نشست پر۔ اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھتا ہوں۔ ان 1400 سال کا تو میں نے صرف تیسرے دائرے میں ہے وہ لوگ، موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ السلام، وسعت حاصل دو مرتبہ عروج، دو مرتبہ زوال، ہمارا دین ہے مذہب نہیں، بابلیوں کے جانتے ہاتھوں ہیں اسلام اپنا غلبہ چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے لوٹ کر، وہی عالم، وہی اسلام کے غلبے کا دور، خلافت راستہ دیکھیں گے حضرت مسیح کو پوری ہو گئی۔ پہلی بات یہ کیجئے حضرت مسیح کی پیدائش ہے سب ایک قبل مسیح، یہ نکتہ آپ نے کبھی سنا ہے نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو، سب انہوں نے شروع کر دیا تو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا۔ اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے جو پچھلے سال میں تھے، لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before Christ، اور نہ صرف ترکوں سے عربوں نے کی ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا 2 ہے سب سے بڑے مجرم، مسیح کی پیدائش، کے اوپر امت یہ مسلمہ کے آخری طبقات، اسرائیلی ہمارا پنجابی نبی سپاہی بھی جا کر
انگریزوں کی مدد کر کے LNB کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس وقت. لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے. ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ ذہن میں بجھا ہوا جملہ کہ تاریخ میں یہ بات سب ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ. یہ پورا عالم یہ تمام علاقہ لیکن پھر وہ دوبارہ یہ بات ہاتھ بدل گئے. لاش ایک غار میں رکھی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باپ سے بعد موت نہیں ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجیے یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے پھر گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی وما دیجیے. صلبوہ وما اب انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے سلیب دے سکے، انہیں دنیا میں انہیں کیا قتل کر سکے، ٹکڑے کر بل دیے دفاع گئے. اللہ یہ علیہ حصہ عراق پھر ہمارا اور انگریز اس کے کا پاس رہے گا. عیسائیوں کا ایک شام کا یہ علاقہ یہ سیکنڈ کمنگ آف فرانسیسیوں کے پاس رہے گا. مصر پر دوبارہ آئیں انگریزوں گے، کا تسلط رہے گا. عیسائیوں کا بھی لیبیا عقیدہ ہے، اطالویوں کے پاس رہے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز اس وقت جو بادشاہ کی. ہیں لیکن ان شاہ پر حسین دنیاوی عذاب ان کے کا دادا ایک کوڑا جو سب ہے سے بڑے اللہ غدار تعالیٰ وہی کی طرف تھے، سے اسی لہذا وقت ان کو اس علاقے کے بادشاہ تھے. اس کے بعد نجد سے تحریک اٹھی، وہ سعودی جو 37 برس خاندان بعد ہے حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد وہ تو صرف ریت کے 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی ادھر رومیوں کسی کے خلاف. استعماری قوت کو رومی دیکھنے کی ٹائٹس ضرورت جنرل تھا، وہ تو بعد اس میں نے سیل پھر پر حملہ آمد کیا. ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ 1,31,000 امارات کا علاقہ جو ہے ایک اس دن کی میں قتل دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر ان میں سے ایک وہ ہو گیا. پہلے 1400 سال لیکن کے یہ دوران مصر کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی نظر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا نبوکدنصر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی. اس میں یہ ہوا سن 70 میں گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا کی ہوا ہے. پیدا کرنا ہے، اس کا نمبر کوئی دو تعلق یہ کہہ اسلام دیا کے گیا ساتھ. کہ یہودیوں اس عرض فلسطین سے نکل جاؤ، کہ استعمار تم کے یہاں نہیں رہ پنجے سکتے. جب یہاں سے کچھ لہذا پھٹے، جس کا جہاں سیکھ دوسری سمایا جنگ چلا عظیم کے بعد ایک یورپ دور میں چلے گئے، ایشیا میں آ امریکہ گئے، ابھرا ہے عرب میں آ گئے، یہ تین قبیلے عالمی سطح پر جو سیاست آپ میں نے عرض کیا اس کے تھا، ہاں بنو کچھ قینقاع، آزادی کے بنو نذیر تصورات تھے، اور بنو اس نے بھی قریظہ جو وہاں سے آ سپورٹ کیا. گیا مدینے میں برطانیہ آباد کمزور ہوئے، ہو جس کا چکا زیادہ تھا، وہ سیکھ اتنے بڑے علاقے کو افریقہ افورڈ نہیں میں، کر سکتا. ہندوستان میں، ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی ان کو فتوائی اختیار کرنی پڑی. استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے اربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے. حضرت ابراہیم کا مسئلہ، امریکہ نے حضرت اسحاق، اپنی حضرت یعقوب کا بہت بڑی مسئلہ حکمت عملی جو اختیار کی، یہ ہے ہماری عالم اصل عرب جاگیر، کے سینے میں یہ تو ہماری اسرائیل کا جنگی خنجر پشتی پیوست جاگیر ہے. تاکہ یہ لیکن یہاں کبھی سے نکال آزاد دیے نہ گئے ہو سن جائے. 70 ہمارے عیسوی انگوٹھے میں، تلے اور رہے. وہاں سے لے کے ہماری 1917 تک ان کا ڈائسپورا یہ جاری رہا. استعمار یہ دور دوسری انتشار، جنگ عظیم کے بعد اس دور جہاں انتشار کے برطانوی چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ دور انتشار صدر کا ناصر نے پہلا جو ہے انگریزوں کو اٹھا کر تقریباً پھینکا 300 میڈیٹرینین برس میں، اور رومی دوسری جگہوں حکمران سے تھے، الجزائر میں آزادی حاصل کی تھے فرانس سے، اور عیسائیوں کے اطالویوں دشمن سے تھے. جو ہے عیسائی اور یہودی لیبیا ایک والوں دوسرے نے کے آزادی دشمن حاصل تھے، کی. یہ ہو لیکن گیا. رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھا، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی. آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم رومی جو ہے رومن، لیکن وہ تو وہ بہت ان دور دونوں کا کو خواب معلوم ستاتے تھے، ہوتا. مارتے تھے. علامہ اور اقبال یہ سے آپس بڑا میں کوئی لڑتے تھے. نقیب نہیں ہے یہودی ملت عیسائیوں کو اسلامی کی مارتے تھے، وحدت عیسائی کا. یہودیوں کو ایک مارتے وہ تھے. مسلم حرم یہ کی ہے پاسبانی 300 کے برس لیے تک کی نیل کے ساحل سے لے 300 کر عیسوی میں تابا کیا ہوا، ایک باقی معجزہ ہو گیا. لیکن انہیں بھی اپنے لیکچر بہت میں کہنا عظیم پڑا امپرر کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے. اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشن وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہو گئی. لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کو یہودی بدماش. شمالی افریقہ میں بربر نسل کی ہے، باقی سب یورپ میں پوری رومن امپائر میں ذلیل کیا گیا، شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو گھیٹوز کے اندر رہو. یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا نام، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان کا نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا. اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی وحدت اختیار کرنے
کا وہ شخصیت کی شاخ ایسی صحیح اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے دین میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا دشمنی جو ہے پیدا کس نے کیا کرایا اور جب یہ کہاں سے تعلیم تعلیم کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا ہو گیا یہودیوں کا اس کی گردن پر کون سوار تھی وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے کہ گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ ایک یہودی دوست لڑکی اور وہی ہے جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے جہاں میں اچھی طرح جان لیجیے جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا لیکن اس کے پوچھے میں پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو وہ تو جانتے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا وہ ایران کا انتخاب تھا عالم عرب بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا حد کرنا تھا اسے محسوس ہوا شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ عمر رہا ہے اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا ادا کی لاہور میں سمجھ پر وہ آئے سب سے ڈاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل تھا اور وہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے ایک بہت بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے اور انہوں نے اپنی دولت کے دروازے عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خصیص اور بخیل انسان لیکن وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل امریکہ کو دن میں تارے دکھائی لہذا ان کا ہٹایا جانا چین سے کہ امریکی استعمال کے خلاف اب لے دے کر رہ گئے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے پہلے اٹیمپٹ جمال عبد الناصر ناکام ہو حضور کی گیا غدافی صاحب نے کوشش کی سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منهم نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں بدیانتیں آتی ہیں اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں قریش کو دعوت دیتے ہیں ہم اندر سے بغاوت کرتے ہیں تم آؤ تو صحیح ختم کریں محمد اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان نسل جو ہے عربوں کی پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر یہ مذہب کا اتنا چرچا میدان کے مرد نہیں پورا فلسطینی عرب جارڈن کے عرب شامی عرب عوام وہ سب کے سب صدام کے تو فصیلوں کے پیچھے سے انہیں نظر آ رہا ہے کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے ایسا پیدا ہوتا تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں وہ کام ہی کر سکتے ہیں برائے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں میدان میں نہیں آ سکتے دولت کے یہ ذخائر خلیج کی یہ دولت سیال سونا اور اس کے ذخیرے اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر رہے یہ ہے وہ جو اسے برداشت نہیں ہے وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج سے وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی اس سے اس کی کوئی اور اس کے نتیجے میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ قبول کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خدا امریکہ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھا حالات اچھے ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کی جو ہے وہ شاہی خاندان کے شریف خلاف جو وہاں پر جدید مسدس طبقہ جدید تعلیمیات جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کسی تعداد میں وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ بلین آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے وہ کہاں گئے کل 65,000 فوج اور عرب کے پاس سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہے جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس ہمارا روپیہ یہ گیا تھا ایک سوال ہے جو ہر شخص سے اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ان کے پاس اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ اور ان کا وہ جوش جہاد جہاد افغانستان تک لے کر آیا سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے اپنے ملک کے سونے بولنے کے لیے کوئی امکان لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے وہ جذبہ انہیں لایا ہے اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جامع شہادت وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا کہ انہوں نے امریکیوں کو بولا تھا ان میں یہودی بھی عیسائی تو ہے ہی ہے یہودی یہودی عورتیں جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں یہ سرزمین عرب میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک اسلامک سوسائٹی نارتھ امریکہ جس میں میں مدعو کیا گیا تھا اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے اور آج
شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہے، موبائل سینیگوگ یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں. لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے بتایا. یہ حالات ہے جو میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں. یہ مشامت اعمال، ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی وہ کوئی پسندیدہ شخصیت ہے، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے. انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے یہاں آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلین ڈالرز کی مدد کی. آج وہی ہے. عربی کی کوئی کہاوت بھی ہے، سم من کلبک، یا کو اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تو نہیں ہوگا دے گا. لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک. 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے مشکل ہٹے سے کہ ایک دم افواہ خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں. کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں؟ اور وہاں پر 2.5 لاکھ صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو فوجی تھی. اور جو بھی ہوگا وہاں پر یہودیوں کے لیے بھی اس قدر خوفناک سین ہے. میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ کیا ہے مولانا سید حامد انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشین گوئیاں ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہو رہی ہے جو دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک. اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے. آج وہ نقشہ نظر آ گیا. آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں خلافت آئی، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حوالے ہیں وہ سب ایک ساتھ میں کھڑے، اور ان کے اوپر قیادت کس کی؟ امریکہ کی. وہ نقشہ آ گیا. اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر. ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ کیمیاوی جنگ، اگر ان کو نہ بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار کرتا ہے. کہا یہ عثمان کون ہے؟ تو بنو امیہ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے. آج وہ پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں نے یہ چاہا کہ پورا کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا. عجیب مصر میں یہ ہو رہا ہے، شام میں یہ ہو رہا ہے، عجیب یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے. اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں. نمبر 1، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں. امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے. حضرت اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، اٹھایا، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، جس کا عثمان عنوان تھا اربوں کا چھڑا، اربوں کا گڑا. سارے پیسے نہیں چلے رہے. 12 بلین ڈالر کا ایک چکے کا وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون دس رہا ہے. یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے 2 ماہ جو قبل بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہوئے. اتنی بڑی قوت امریکہ فتنہ کس نے لگایا؟ ایک اور جمع ہو جائے گی سبا یہودی، لیکن یہ کہ اور وہ اس کے کوسٹلی اربوں شیطان کا ایجنٹ، انہیں کا چھڑا، اور انسانوں میں سے بھی ہمیں اس کے کرنا یہ چاہیے جو بھی اللہ ہماری تعالیٰ ان سے اور ہماری شیطانوں کے حکومت اندر سے کو، بھی ہمارے جوڑنے کو ساتھ سیاستدانوں بڑھتا کو، ہے. ہمارے ذمہ یہ دار آپ لوگوں سوچ کو لیجئے ہدایت کہ دے یہ وہ کس نے امریکہ وہ کے گھڑے کی زخم مچھلی لگایا. نہ بنے، اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے. کافی عیش کر لیے. باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے. حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں. سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے. وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں خود اس کے مذہبی نوجوانوں نے امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابط عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جنوبی جنگ کا محاذ ہے جو فوجیں ہیں یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر کی تو حرمین کو تو خطرہ ہے. امریکہ کے عالمی مفادات. آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بنتی ہوئی ریچ اینڈ پور.
یہ جو اقوام ہے جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہے دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر حقوق کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اس کی سب کی اکانومی جو ہے وہ سب پڑا جائے. وہ بھی برابر ہو کر رہے یہ اس کی حفاظت کی ہے. ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی چاہیے کہ ہم نے پہلی دنیا میں انگریزوں کے استعمال کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دی. پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر LNP کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد کا قبضہ کرانے میں اس نے تعاون کیا. اس کی کیا آج بھی وہی تاریخ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے طرف سننے کی تقسیم. عبداللہ ابن سبا پہلی بات یہ تھی ہر کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ہونا کیا چاہیے، پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی ہسپانیہ کی معاملہ یونیورسٹیاں ہیں، مولڈووا میں ہے، امریکی فوجی جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں. اس صورت میں میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کرے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے. بَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ جہالت کے جو ہے پردے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھی جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے اڑا رہے تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو. پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے صلح پر آ جائے تو پھر اب وہ کس کے ساتھ درمیان صلح کرا. یہ ہمیں حکم ہے مسلمانوں کو. لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمال اور امریکی مفادات اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے میرے نبی کی کسی صورت میں مطالبہ بھی ہو رہا ہے. آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے شاہ حسین کے بھائی جو ہے حسن بن عبداللہ ان کا انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اقوام کو طے کرنا چاہیے اس قضیے کو، امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً باہر. اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحقیق کروں گا. یہی بات ایران عراق کے خلاف جو بیٹھوں کے سینکشنز ہیں کہتا ہے ان کی پابندی کریں، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا ہے. یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے وہ آپس میں طے کریں. پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ. اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا آلہ کھلونا بن کر استعمال کریں کیونکہ ہمیں کسی کی یہود کی عظمت اگر یہ بھی نزدیک مسلم ہو گئی. دوسرا ایک اور مسئلہ کافی موجود ہے اس سے براڈر سطح پر کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ابراہیم کی نسل یہ ہے، لہذا وہ جو دشمنی تھی جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائے لیکن اس کا ادارہ ہوا اس پروٹسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں. یہ میں آپ کو ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین اسلامی معاملہ بنا کر اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا. اگر اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان اور جا کر وہاں پر اپنی جانے دینے کو تیار ہو جائے. لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر that the world has بدل got جائے. no. آخر اگر یہ تین پاکستانی چیزیں فوج آ کر جائے عیسائیت میں مل گئی. مصرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ بتا دیتا ہوں وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے جہاں تباہ تک ہوا حضرت ہے پاک اس کی کو ختم حرمت ہو کا تعلق ہے گئی. اس کے وہ کوئی ہمارے 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے برطانوی مفادات، اب اس میں ان کے اپنے خیالات، صنعتی ممالک کے مفادات اپنی یا توجیہات کسی شاہی خاندان کے مفادات. شاہی خاندان یہ تو کسی بھی دیوانے نے جانا ہے آج مظالم کی جو لیکن تعلیم یہ دی کہ اصل گئی معاملہ ہے اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے معاملہ ہے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت گردی اور بدترین حرامکاری کے الزامات لگائے. آپ حضرات کے علم میں پہلا ہے کہ اس حوالہ سے ہے یہ پہلے گنتی ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو سعودی عرب کا اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو. میں نے کبھی لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور چھوٹی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو. سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں. استثناء انہوں نے اربوں ڈالر کیونکہ اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت کے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی. لہذا اس اعتبار سے کسی بھی بات کو وہاں پر
भाई के जिसके लिए जरूरत हो कि उनका अमल खुदा ने तुझको हुक्म दिया, ये सूरत-ए-हाल अब जो पैदा हो गई है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसे उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाना चाहिए और उसी के हवाले से मैंने चल रहा है आपके सामने। अब आइए पाकिस्तान की तरफ हमारा असर इसके तो हम सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। इसकी भलाई है तो बुराई है तो इसमें खैर आता है तो वो भी हमारी कोशिश उसके लिए जरूरी है और उसको शर पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आएगी। उसके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ शदीद तरीन खतरा है, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ कि एक फैसला नजर आ रहा है, बल्कि आज मैं किसी से कह रहा था कि अगर अब नहीं तो फिर कभी भारत हमला नहीं करता। इसके लिए सिचुएशन बिल्कुल राइट, दो मरतबा एक्सरसाइज कर चुका है वो, खास टारगेट बनाकर हैदराबाद और उसके पेश नजर है सिंध में जो भी खदशात है जो तवक्कुआत थे यूनानियों के उनको भी अपने यहाँ अभी अगरचे इस वक्त जो हमारी अंदरूनी सियासत है ये उसका करिश्मा सामने आया कि जीएम सैयद साहब को एक्सोनरेट किया जा रहा है, उनको मुहिब्बे वतन का खिताब दोबारा दिया जा रहा है। वो शख्स जिसने इस्लाम के खिलाफ इंतहाई जहरीली बातें की, वो शख्स जिसकी किताब अब पाकिस्तान छूट जाना चाहिए, वो लाखों की तादाद में हिंदुस्तान से छपकर आई या तकसीम हुई है, आज उसे शर्त दी जा रही है। ये है हमारी अंदरूनी सियासत की करिश्मे। मैं उसको तफसील से नहीं जाना चाहता, लेकिन उस वक्त की देखिए वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि मुत्तरे में बरहमन की एक काबे में शिकस्ते रिश्ते तस्वीर है शेर और मुत्तरे में बरहमन की नजर आ रहा है तो उसने रिहा होते पहला बयान ये दिया है कि हमारी पहली तरजीह ये है कि पाकिस्तान टूट जाए और हिंदुस्तान के साथ हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत से कॉन्फिडेंशियल कायम करें। सिंधु देश कॉन्फिडरेशन विद इंडिया इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर दूसरी तरजीह भी, तीसरी आखिरी तरजीह ये है कि पाकिस्तान को 5 रियासतों में तकसीम कर दिया जाए और एक लूज कॉन्फिडरेशन होगा इसके सिवा। 5वीं भी उर्दू वालों के लिए नहीं, मुहाजिरीन के लिए नहीं, उनके लिए उनके पास कुछ नहीं। 5वीं भी पंजाब में से काटकर सरायत सूबा बनाया जाए और सिंध में तो बहरहाल उर्दू बोलने वालों को सिंधी बंद कर रहना। आप औलाद से उस औलाद के लिए आप लगाई है 3000 मील का फासला करके ये मौकों पर आई है अपने जो तबाही मचाई है। तारीख इंसानी में ऐसी बर्बरियत की कोई मिसाल और ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी गर्दन झुकी जा रही है। अगरचे भटके हुए हैं और आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मंजिल याद आती है रानी को और भटके हुए हुए हरम लेकर इसकी जरूरत है मुसलमान को फिर उसका मकसद याद दिलाया जाए। पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया गया था कि हमारे यहाँ कांटे और बिरले नहीं थे, तो हमारे पास उसकी बात का वजूद में आ जाए, इसलिए तो नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया गया था कि जागीरदारों की जागीरदारियां महफूज हो। पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बनाया गया और ये कि नमाजें और मस्जिदें तामीर हो जाए, मस्जिदें डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बयानात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हदीसी नबी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक हमें दी इजाजत। अल्लाह हाफिज। वो है जिक्र, अल्लाह की याद। ये जिक्र जो है ये है कि जो आपका ताल्लुक अल्लाह से बढ़ता है, इससे उसके साथ ताल्लुक जो है वो उस्तवार होता है, ताजा रहता है। अगर कहीं उसके ऊपर गर्दो गुबार आ जाए दुनिया की मसरूफियात और मशगूलियतों की वजह से, दुनिया के सदमों की वजह से, दुनिया की मुसीबतों की वजह से, तो जब अल्लाह को आप याद करते हैं तो वो ऐसे है जैसे कि फिर आपने वो गर्दो गुबार झटक दिया और आपके दिल के अंदर फिर अल्लाह की मोहब्बत जो है वो असर नौ जागती हो गई, वो फिर उसके अंदर से चमक उठी। ये जिक्र है असल में कि जो बंदे मोमिन का सबसे बड़ा है, इसको सबसे ज्यादा कुव्वत अता करने वाली चीज अल्लाह का जिक्र। लेकिन जिक्र के बारे में अब चंद चीजें मैं अर्ज करूंगा, इससे पहले ये मज़ामीन कभी नहीं आए हैं इन महफिलों में, ना तवज्जो से इसको सुनिए। हमारे यहाँ जिक्र के बारे में बड़े मुवालफे हैं, इसलिए कि सबसे पहला मुआलजा तो ये है कि जिक्र और जरिया है जिक्र, इन दोनों चीजों को गटमट कर दिया गया है। जिक्र और है, जरिया है जिक्र और। जिक्र क्या है? इस्तिहज़ारुल्लाह बिल क़ल्ब। जिक्र असल में है अल्लाह को दिल में मौजूद रखना, अल्लाह को दिल यहाँ उसकी याद या उसकी मोहब्बत या उसके साथ लगाव और ताल्लुक को कायम। इस्तिहज़ारुल्लाह बिल क़ल्ब। अब जिस चीज को हम जिक्र कहते हैं वो जरिया जिक्र है। मैं बैठकर अगर कह रहा हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये जरिया जिक्र है, जिक्र नहीं है। अब अगर ये आप सुभान अल्लाह की तस्बीह तो कर रहे हैं
لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار میں. آپ نے کوئی پرابلم تھا, دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے, تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر دی, تو ذکر کا یہ ذریعہ تو آپ نے اختیار کیا, ذکر آپ کو حاصل ہے. اسی طریقے سے نماز کیا ہے, ذریعہ ہے ذکر ہے. سورہ طٰہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ, اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے, جو بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اس میں الفاظ آتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. مقصود کیا ہے ذکر, استحضار اللہ فی القلب, اس کا ایک ذریعہ یہ نماز کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے, اذان کی آواز آئی فوراً اٹھے, وضو کیا, آپ مسجد کی طرف چل پڑے, وہاں گئے, آپ کھڑے ہوئے نماز میں, اور آپ نے سورہ فاتحہ جو یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے, اس کا نچوڑ ہے, اس کا خلاصہ ہے, اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا. اگر آپ امام کے ساتھ ہیں, امام قرات کر رہا ہے, آپ سن رہے ہیں. اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے پڑھا یا سنا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ. جو گرد و غبار آ گیا تھا, یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے, صبح 8 بجے آ گئے, دن کے 1 بجے تک, نہ معلوم کتنے گاہک آئے, کیا کیا گفتگویں ہوئی. اب یہ بھی جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ پڑ گیا, اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی, اس کو تازہ کرنا. مجھے حفیظ جالندھری کا یہ شعر بہت پسند ہے, بڑا پیارا شعر, ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے کیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کرے. یہ لوح جبی پر ہمارا لکھا ہوا نا کہ ہم بندے ہیں اللہ کے, ہم آقا نہیں ہیں, ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہے کہ جو چاہے کرے. ہم تو ہمارا آقا وہ ہے, ہم اس کے بندے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, میں تو یہاں کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات جو ہیں, کہ آپ کاروبار میں لگے رہے, کسی اور دھندے میں لگے رہے, ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی بچہ چلا رہا ہے, کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہا ہے, یہ کلینک کے اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے. یہ 5 گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے ہیں, اور اس سے ذرا اس تعلق اللہ کے اندر کمی آئی, اب آؤ کہ اس کو تازہ کرنا. یہاں حفیظ نے بلکہ دوسری بات کی طرف توجہ دلائی, خود ہمارے اندر سے جو ابال اٹھتا رہتا ہے نفسانیت کا اور اپنے تکبر کا, اور شیطان جو بھوکے مارتا رہتا ہے ہمارے دل میں, اس سے بھی وہ بندگی کا نقش ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے. تو خارجی اثرات ہو یا داخلی اثرات ہو, ان سے اگر وہ عہد بندگی جو ہے, جو ہماری پریشانی پر نقش تھا, وہ کچھ مدھم پڑ گیا, تو آؤ کہ سجدے میں گرے, تاکہ ہماری زمین جب زمین پر ٹکے اللہ کے سامنے, تو ہمارا وہ گرد و غبار اوپر ہٹ جائے, اور اللہ کی بندگی کا وہ نقش تھا جو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ. تو نماز بھی ذکر کا ذریعہ, آپ نے بات سمجھ. اب اگر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے, فرض کیجئے کہ اس نے 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھ لی, پوری 17 گن کر 4 پہلی سنتیں بھی, پھر 4 فرض بھی باجماعت ادا کیے, پھر 2 سنتیں نفل, پھر نفل سب کر لی. لیکن دماغ کبھی کسی وادی میں, فی کل وادی یہی نون, کہیں کسی خیال میں, کہیں کسی چکر میں, وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا تو ذکر حاصل نہیں ہوا. اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز بیکار گئی, یہ ہے بالکل منکرین سنت اور منکرین حدیث کی انتہا تک بات لے جائے, آپ کی نماز ضائع نہیں جائے گی. اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت جھیلی عشاء کی نماز ہے, اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا, جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام کرو, یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آج فلاں ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ, چلو بیٹھو اس کو دیکھو. اس وقت اگر آپ تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے, مسجد میں آپ نے حاضری دی, 17 رکعتیں آپ نے ادا کی, اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ ان ریوارڈڈ رہنے دے. اس کی اجرت ملے گی, اس کا اجر ملے گا, اس کا ثواب ملے گا. آپ نے فرض سمجھا تو آئے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف کی جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک ثبوت تو فراہم کیا کہ میں نے سمجھا ہے کہ یہ نماز فرض ہے, لہذا میں یہاں حاضر ہوں. اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ نماز ضائع جائے گی, ضائع نہیں جائے گی. فرض ادا ہو گیا, اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا, وہ ذکر جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اگر حضور قلب نہیں, اگر آپ نے یہ محسوس نہیں کیا جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز میں سجدہ کے لیے جب پیشانی زمین پر ٹکاؤ تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پہ سر رکھا. اب یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو رہی ہے, جب وہ کھڑا ہو اللہ کے حضور میں
تو ایسے کھڑا ہو کہ جیسے واقعتاً اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اس درجے کا استحضار حاصل ہونا ہے کہ میں اللہ کے حضور پہ اس وقت حاضر ہوں۔ جیسے حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ الموضع، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، پھر شاید نماز کی نوبت نہ آئے۔ کیا پتا کس کے پاس گارنٹی کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلے یا فجر کی نماز پڑھ کر آپ مسجد سے نکلے اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو رونق کچلتے چلی جائے اور واپس جو ہے وہ آپ کی لاش پہنچے، آپ زندہ ثابت پہنچے۔ تو ہر نماز سے پہلے اگر انسان یہ محسوس کرے جیسے کہ حضور نے فرمایا، اس قدر یہ پریکٹیکل ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے تعلیم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت ہے۔ تو یہ کیفیات آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو نماز میں تو پھر وہ نماز کیا ہوگی؟ وہ نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے، اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ اللہ سے جیسے کہ حضور ہم کلام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ نماز کا ذریعہ۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تیسرے نمبر پر، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی ذکر کا ذریعہ، نماز پڑھتے ہیں آپ یہ بھی ذکر کا ذریعہ۔ البتہ ایک چیز وہ ہے کہ جو مجسم ذکر ہے، ذکر کا ذریعہ نہیں، ذکر مجسم ذکر۔ قرآن مجید نے ذکر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ علم کے لیے۔ یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل دی ریممبرنس قرآن ہے، یہ جو ذکر ہے سراپا ذکر ہے، ہماتن ذکر۔ لہذا ذکر جو ہے اب میں نے جہاں سے عام طور پر ذکر کا اطلاق ہوتا رہا اس سے میں ریورس آرڈر میں لے کر آیا کہ یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنا یہ ذکر، لیکن نماز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ، اور اس سے آگے یہ چینوں سے اوجل ہو چکی ہے کہ کل ذکر، ہماتن ذکر، مجسم ذکر، سرتاپا ذکر وہ قرآن مجید۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے وہ اس آرڈر میں بات آئی اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا اس سے یہاں بات شروع کی گئی۔ قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر کوئی، قرآن کی تلاوت دعا کے بارے فرمایا گیا ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ عطا کرتا، یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید ہی کی تلاوت میں لگا، دعا کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اب جو مانگنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں بڑھ کر انہیں دے گا کہ جو مشغول رہے تلاوت۔ تو سب سے بڑا ذکر قرآن جو مجسم ذکر ہے، جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے الذکر، یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے، الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اے نبی یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ اوپر واضح کریں، اس کی تبیین فرمائے، اس کی توضیح فرمائے، اپنے قول سے اپنے عمل سے اس کی وضاحت کریں۔ وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن کے لیے، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں۔ تو اب ذکر کو یوں سمجھیے، آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے رکھیے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے، افعل التفصیل، سب سے بڑی شے۔ اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پابندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کرے انسان اور دل پشمردہ نہ ہو بلکہ اور خوشی اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی تھی کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف بھی آئی، زہے نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی اس تکلیف کے لیے منتخب کرنا۔ اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کٹا فقرہ بھی سننا پڑا، زہے نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جلے کٹے کٹی بات سننی پڑی تو ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب، جو بجائے اس کے کس سے دل پشمردہ ہو، دل کی گل کھلے، وہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اس میں سب سے بڑی چیز کہ جس سے انسان کو مدد ملے گی وہ اللہ کا ذکر۔ لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی، نمبر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے، ذریعہ ذکر علیحدہ۔
ذکر ہے استحضاء اللہ فی القلب، اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے، اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا نزولی ترتیب، سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس لیے کہ قرآن ذکر ہے، لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر، سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر، مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت، اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت، لیکن جامع ترین یہ ہے۔ وہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس میں دیکھیے 4 چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی۔ آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور رکوع میں بھی جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے۔ جب آپ گئے رکوع میں تو آپ نے اپنے وجود سے بھی ذکر کیا، اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا آپ اللہ کی بڑائی کے قائل ہیں کہ آپ اس کے سامنے رک رہے آیا۔ پھر آپ جب سجدے میں گرے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش اتنا گہرا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی کی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل ہے۔ جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں اور پھر جا کر لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے۔ تو ذکر قولی اور ذکر عملی، اور نمبر 2 ذکر قولی پہ بھی۔ اب یہ میں ایک اصطلاح خود ایجاد کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ہے ایکٹیو ذکر اور ایک ہے پیسیو ذکر۔ ایکٹیو ذکر کیا ہے؟ جس میں خطاب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر، ان پر ان کا ایک لیکچر ہے، وہ جو ان کے 7 لیکچر تھے تباہ شدہ، ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام، اس میں میننگ آف پریئر ان اسلام، اسلام میں دعا اور نماز کا مقام کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں وہ انائے صغیر انائے کبیر کے بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جملہ خبریہ کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے 24 مرتبہ کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ غائب کے سیغے میں بات ہو رہی ہے، اس میں خطاب نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں پیسیو ذکر۔ اور ایک ایکٹیو ذکر ہے جس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کیا ہے؟ اس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہیں۔ یہاں آپ کی وہ انائے صغیر، یہ فائنائٹ ایگو، وہ بالکل انفائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر اس سے خطاب کر رہی ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو یہ جو خطاب والا انداز ہے نماز میں آپ کو یہ بھی ملے گا۔ سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ یہ ہے، شروع میں جو ہے غائبانہ انداز میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ غائبانہ انداز ہے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ لیکن یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں خطاب ہو، اب آپ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہیں۔ تو نماز میں نے عرض کیا کہ ذکر قولی اور ذکر عملی جمع ہو گئے، اور ذکر قولی میں یہ بھی کہ خطاب والا ذکر جس میں اللہ سے ہم کلام ہو، اور ایک یہ کہ غائبانہ انداز میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر، آپ ہر مرتبہ جب اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر کا اہم ترین مقدم ترین ذریعہ تلاوت قرآن، ذکر کا جامع ترین ذریعہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گا، اس میں میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے یہ بات ضمنی ہوگی، اس لیے کہ کافی دور تک پہنچنا ہے ہمیں۔ یہ عام طور پر لوگ ذہن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ لوگ 420 بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور نوجوان نسل میں جو ابا اور جو بغاوت پیدا ہوئی ہے دین سے، میں بربرا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا جان نماز میں تو بڑے پکے ہیں لیکن اتنے ہی پکے جو ہے وہ دکان پر جھوٹ بولنے میں بھی۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں، آپ کسی سے چھپا لیں گے، آپ کی بیوی سے تو آپ کی کمزوریاں جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ کے گھر والوں سے، آپ کی اولاد سے چھپی ہوئی نہیں، کہ نماز میں بھی پکے ہیں جھوٹ بولنے میں بھی۔
ظاہر بات ہے کہ اس کی طبیعت نوجوان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے، چاہے اگر سعادت مند ہے آپ کے سامنے بولتا نہیں لیکن آپ دیکھ تو رہا اس کا ایک اثر قبول کرتا اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز میں کا فائدہ کیا ہے۔ اگر نماز کے ساتھ یہ بھی ہے، اگر نماز کے ساتھ سنگ دلی بھی ہے، ایک غریب آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسیجا، نوجوان جو ہے اس کا بھی تاثر قبول کرتا کہ ہمارے ابا جان کے پاس کتنی کچھ دولت ہے اور اس نے اپنے ایک دکان کے ملازم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس کی بیوی بیمار تھی، اسے کچھ قرض کی ضرورت تھی اور ابا جان نے کس طریقے سے ڈانٹا دیا۔ یہ نوجوان جو ذہن ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریشن لیتا ہے، اس سے تاثر ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے بے اثر ہیں۔ قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو فحش اور بے حیائی کے منہ سے روکو، جبکہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے۔ میں نے وزٹ کی ہے بعض اوقات، جب میں اپنی MBBS سے فارغ ہو کر تازہ گیا تھا منڈومری جو اب سوال کہلاتا ہے، میں وہاں دو اشخاص کو دیکھا، ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور، اس کی یہ داڑھی تھی لمبی، اور نہ صرف یہ کہ نماز میں 100% بلکہ وہ خاصا آسودہ حال کھاتا پیتا آدمی تھا، اس کے پاس ڈپو تھے اور ڈپو ہی میں بلیک، تو وہ اذان بھی خود جا کر 5 وقت کی اذان کو شخص دیتا تھا۔ یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، یہ ایک ساتھ ساہیوال کے بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں، وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آ گئے ہوں گے، لیکن بہرحال میں کسی ممکن شخص نہیں، میں کوئی مثال کے طور پر آپ سے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نسل پر اپنے اس دین کا کیا اثر پائی، اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرلل ایک حاجی رشوت تھے وہاں، وہ انکم ٹیکس کے اندر وہ انسپیکٹر، ان کی بھی داڑھی بہت طویل اور نمازی بہت تھی، لیکن وہ خوب رشوت لیتے خود بھی اور رشوتیں دلواتے تھے مردوں کو، تاکہ جب وہ کسی پارٹی کا گلا دباتے تھے تو اپنے لیے بھی کچھ لیتے تھے اور اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اللہ کے گھر کے لیے بھی جلتے لیتے تھے۔ یہ ہے ہمارے ہاں کی وہ دینداری کہ جس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ نوجوان نسل سے اگر دین سے دوری ہوئی ہے تو اس کے کچھ اثرات ہیں۔ بعد سبا ہی ہم آبود ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں بغاوت پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نماز رہ گئی رسم اذا، روح بلالی نہ رہی، پوری زندگی کے ساتھ اس کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں، اس کی کوئی مطابقت نہیں۔ زندگی میں جو کچھ امنگیں ہیں، ارادے ہیں، جو ویلیوز ہیں، ویلیوز ان لائف، اس کا اس نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ ایک اپینڈکس ہے، یہ ایک زمینہ کی حیثیت سے انسان کی زندگی کے اندر علیحدہ جڑی ہوئی شے ہے، اس کا اس کی اصل سیرت سے اصل کردار۔ یہ وجہ ہے کہ یہ نماز وہ نماز ہے۔ ہمارا یہ حج 30 لاکھ افراد حج کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں اس کا اثر، ہمارے ہاں سے اگر 1 لاکھ افراد حج کر کے آئے تو کوئی 1% دیانتداری معاشرے میں ہر سال اگر بڑھے، اس 30 یا 1 لاکھ افراد کے حج کرنے سے تو آج 40 سال شروع ہو چکا ہے، 40% تو ہمارے ہاں دیانتداری بڑھتی اور بددیانتی گھٹ گئی، لیکن نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب ہے، نمازوں، روزوں، قربانیوں، حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی ہے، وہ بیچ میں جو روح ہے وہ نکل سکے۔ اب یہ ریچولز کی شکلیں اختیار کر چکے ہیں یہ اعمال، یہ وجہ ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی بات وہ یہ نماز، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی سب سے بڑی چیز نماز۔ اچھا ذکر کی بات کر رہا تھا، مقدم ترین اہم ترین ذکر تلاوت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں، دیکھیے یہ ہے نمبر 3 اذکار مسنونہ اور ادعیہ مسنونہ۔ ان میں یہ ہے کہ کوئی ایڈیشنل ٹائم آپ کو نہیں لگتا، آپ اگر کار میں بیٹھ رہے ہیں، سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، اتر رہے ہیں اس کی دعا ہے، صبح اٹھے ہیں دعا ہے، آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں